عیدگاہ پہ آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ مولانا خالد صاحب ہیں. ان سے جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اس سے کچھ جڑے ہوئے سوال ہیں وہ پوچھنا چاہوں گا. سر آپ کا نمسکار ہمارے ینگ بھارت نیوز چینل میں. نہیں، شکریہ. سر ہمارا کچھ ایڈوائزری جاری ہوئی ہے آپ نے دیا ہے، اس کے بارے میں بتا دیجیے. اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل لکھنؤ کی جانب سے عید الاضحیٰ ایڈوائزری جاری ہوئی ہے، جی جی جس میں کہ اس بات کے لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ بقرعید کی نماز جو کہ 7 جون کو ہوگی اس کے بعد ہی قربانی کرنی ہے، اور قربانی 3 دن ہوتی ہے، یعنی 7، 8 اور 9 جون کو ہوگی. اور اس میں جو بھی گائیڈ لائن ہے اس کا پوری طریقے سے خیال رکھیں. اور یہ 12 پوائنٹ گائیڈ لائن ایشو کی گئی ہے، جس میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ ظاہر سی بات ہے صرف انہی جانوروں کی قربانی کی جائے جن پر کہ کوئی قانونی بندش نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ قربانی نہ گلیوں میں کریں نہ سڑک کنارے کریں، بلکہ جو اس کے ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس ہیں وہیں پر صرف قربانی کی جائے. اور قربانی کے جانور کا خون نالیوں میں نہ بہا کر کچی زمین میں دفن کر دیا جائے، اور اس کے ویسٹ کو جو نگر نگم کی طرف سے انتظامات کیے گئے ہیں اسی میں ڈالا جائے، اور پبلک پلیس پہ نہ اس کو پھیلایا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس موقع پر بھی قربانی کے جانور کے گوشت کا ایک حصہ غریبوں میں ضرور تقسیم کیا جائے. اور عید کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ قبول کرتا ہے، لہذا اس میں اپنے اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی اور ملک کی حفاظت، اور ہمارے سینا کے جو جوان سرحدوں پر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ضرور خصوصی دعائیں کی جائیں. اچھا، بقرعید کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں گے. یہ بقرعید کا کیا اتہاس ہے اور اس کا کیا مہتو ہے؟ یہ بقرعید اس لیے منائی جاتی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. تو جیسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، اللہ نے ان کی یہ قربانی قبول کر لی، اور اس کی جگہ آسمانوں سے ایک دمبا بھیجا جس کو کہ انہوں نے ذبح کیا، قربان کیا. اور تب سے لے کر کے آج تک یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے. اور اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ جس کے پاس بھی اتنی مال و دولت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ قربانی ضرور کرے. اور ان 3 دنوں میں یعنی ذی الحجہ کی جو 10، 11، 12 تاریخ ہوتی ہے اسلامی کیلنڈر کی، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے، لہذا قربانی کا کوئی اور بدل نہیں ہے. اور اس موقع پر بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں غریبوں کو ضرور شریک کریں. جو یہ قربانی ہوتی ہے اس سے ہمارے ملک کی اکانومی کو بڑا بوسٹ ملتا ہے، اور کئی دنوں تک کئی کروڑ لوگوں کو 2 وقت کی روزی روٹی میسر ہوتی ہے. اور کسان جو کہ سال بھر جانوروں کو پالتے ہیں وہ اس موقع پر شہروں میں آ کر بیچتے ہیں، اور ان سے ان کا سال بھر کی روزی روٹی چلتی ہے. لہذا حکومت سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ قربانی کے جانوروں کے ٹرانسپورٹیشن میں اور ان کی بکری میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. ہمارا 7 جون کو بقرعید کا تہوار آ رہا ہے، جس کے مد نظر ابھی ہم جو ہے عیدگاہ میں گئے ہوئے تھے. مولانا خالد رشید صاحب سے بات ہوا جنہوں نے بقرعید کے کچھ مہتو ہیں، اور بقرعید کے مہتو کیا ہیں، بقرعید کا اتہاس کیا ہے، ساری چیزیں انہوں نے بہت اچھی طریقے سے سمجھائی ہے اور بتایا ہے. اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس بقرعید کے تہوار کو لے کے کیا کیا ہدایتیں برتی جانی چاہیے، کیا کیا نیم ہے، کیا کیا ایڈوائزری جاری کی گئی ہے. ساری چیزیں انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے، اور آشا کریں گے کہ اس کا جو انہیں ایڈوائزری جاری کی ہے، اور آپ سے ہمیں یہی امید ہے کہ اس کو آپ لوگ فالو کریں گے. میں پرشانت پانڈے، کیمرہ مین نشان خان کے ساتھ.